40 سال تک نظر واپس نہیں آ سکے. کیوں نہیں کر سکے؟ ایسے نہیں کر سکے، ایسے نہیں کر سکے. 40 سال صرف دیکھتا رہے گا، دیکھنے کی لذت بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی. پھر معانقہ کرے گا، معانقہ تو معانقے کی لذت بڑھتی جائے گی. 70 سال کا معانقہ، 70 سال کا معانقہ. یعانق احداہن مقدار عمرہ من الدنیا، اور مقدار عمر اس امت کی 60 اور 70 کے برابر ہے. تو میرے نبی نے کہا معانقہ کرے گا 70 سال کا. میں نے حدیث بیان کی، آگے چلا گیا. ایک مجمع تھا، اس میں ایک بوڑھا ذمہ دار بیٹھا تھا. کریم میرا ایک ساتھی بیٹھا تھا. جب بیان ختم ہوا تو میرے ساتھی سے کہنے لگا اے مولوی صاحب کو پوچھ دے کہ صرف معانقے ہومنن کے اگلے کام میں ہومنن کے کوئی نہیں. اب پوچھیں اپنے مولوی کو کہ اگلا کام میں ہومنا صرف معانقہ تے رب ٹرکا ہوئے. تو بابے نے جوش آ گیا نا، حور سونی تے پرتی پہ. میرا اللہ کہہ رہا وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، میں تمہارا نکاح کروں گا، تمہارا نکاح کروں گا. اللہ کے دیدار سے واپس آؤ گے، ایک حور اللہ تحفے میں پیش کرے گا. جو مل گیا 72 بیویاں، یہ آخری شے نہیں ہے، وہ ملتی رہیں گی ملتی رہیں گی ملتی رہیں گی. ہر ہفتے اللہ کا دیدار ہوگا، ہر ہفتے نئی بیوی کا تحفہ ہوگا. ہاں آخرت کے سودے کرو. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور واقعہ سنا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا قافلہ آیا تجارتی، مکے میں مال کی تنگی. جب تمہارے مال تھوڑا ہو جائے تو جن کے پاس ہو تو اسٹاک کر لیتے، کہتے ہیں پیسے بتاؤ پیسے بتاؤ، فی بوری 200 روپے زیادہ دو. ہائے ہائے، عثمان نے بھی ایک تجارت کی. وہ تھے تھوک کے تاجر. تو پرچون والے آئے، ہاں جی حضرت 1000 اونٹوں پہ سامان تھا، شام سے قافلہ. جی سودا کرو. کہ بولو کیا دو گے؟ کہ 10 روپے کی چیز 12 میں، کہ نہیں تھوڑا ہے زیادہ کرو. کہ 10 روپے کی چیز 14 میں، کہ نہیں تھوڑا ہے زیادہ کرو. کہ 10 روپے کی چیز 15 میں، کہ نہیں تھوڑا زیادہ کرو، مجھے ریٹ زیادہ لگ چکا ہے. کہنے لگے 10 پہ ہم تمہیں 5 روپے نفع دے رہے ہیں، یہ تھوڑا ہے. کس نے زیادہ لگایا؟ کس نے زیادہ لگایا؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے. میرا اللہ کہہ رہا ہے عثمان میں تیری 1 روپے کی چیز 10 روپے میں خرید لوں، تو 10 روپے کی 100 میں ہوگی. تم 10 پہ 5 دے رہے ہو، 10 پہ 100 دے رہا ہے، تو تمہیں دوں کہ اللہ کو دوں؟ اور تمہیں پتہ ہے نا مدینے میں قحط ہے، میرا سارا مال بمے اصل کے سارے مدینے کے فقیروں پہ صدقہ. عثمان کی تجارت ہو گئی. اور رات کو عبداللہ بن عباس کو خواب آ گیا. خواب آیا. کیا خواب آیا؟ کیا خواب آیا؟ کہ اللہ کا نبی سفید گھوڑے پہ سوار، سب پوشاک، انہوں نے لگام پکڑ. یا رسول آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ سے ملنے کو جی چاہ رہا ہے. کہ آج تو فارغ نہیں، آج عثمان نے اللہ کے نام پہ صدقہ دیا، اس کے بدلے میں اللہ نے جنت کی حور سے نکاح کیا اور پھر اس کا ولیمہ قائم کیا ہے. آج سارے نبی عثمان کا ولیمہ کھانے جا رہے ہیں. جنت کے سودے کرو. آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا. کہا علی تجھے بشارت ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، خوش ہو خوش ہو. تو حضرت علی رونے لگے. کہا یا رسول اللہ میرا گھر پورا ہو گیا، بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. اللہ کے نبی کے گھر کا تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. حسن حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. فاطمہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے. عمر جنت میں محل دیکھا زمرد یاقوت کا. میں نے پوچھا کس کا؟ مجھے کہا گیا قریشی کا. میں سمجھا میرا. میں جانے لگا تو کہا گیا عمر بن خطاب کا. بلال تو کیا کرتا ہے؟ میں جب بھی جنت میں جاتا ہوں تیرے قدموں کی آواز آگے سنائی دیتی، تو کیا کرتا ہے؟ کہا جی جب وضو کرتا ہوں 2 نفل پڑھتا ہوں. کہا نعمان بن حارثہ میں جنت میں گیا، میں نے تیری تلاوت سنی. نعمان مدینے میں، تلاوت جنت میں. یہ 10 15 20 ہزار کا مجمع ہے، اس کو سنانے کے لیے کتنے بڑے سپیکر لگے ہوئے ہیں. اور نعمان مدینے میں قرآن پڑھتا ہے، آواز جنت میں.
آپ جنت میں ہیں، قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے، آپ نے کہا کون؟ کہا جی نعمان۔ کہا نعمان تو مدینے میں۔ کہا جی ماں کی خدمت کی ہے، اس کی وجہ سے اللہ ایسا خوش ہوا ہے، جب نعمان قرآن پڑھتا اللہ ساری جنت کو سناتا ہے۔ اپنی ماں کی خدمت کر لو، مر گئی تو روتے پھرو گے۔ پھر لاش کو چمٹ کے کہہ رہا اماں مینو معافیاں دے چاہ ہے الو، اب کہہ رہا اماں مینو معافیاں دے چاہ۔ دنیا میں کہتا بھوک نہیں، چپ کرتے بیٹھ جا، کہ مر گئے مینو معافیاں دے چاہ۔ مر گیا جس فوت ہوا، اس کا اکلوتا بیٹا، اس نے بیٹے کے لیے کیا کچھ نہیں بنایا، تو بیٹا آگے ویسے تھا جیسے ذمہ داروں کے بیٹے ہوتے ہیں، تو جب مر گیا تو اس کے سرانے بیٹھ کے کہہ رہا ابا ہن میں تیری ساریاں منیسا، ہن میں تیریاں ساریاں منیسا۔ میں کہ ہن کی مننیاں تو ہن میں تیریاں ساریاں منیسا، تو ایک باری ہٹ ہے میں تیریاں ساریاں منیس۔ ہاں ہن ویلے لگ ٹپ گئے، زندہ ہیں تو کچھ کر لو، نہیں تو روتے پھرو گے۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی، اگر وہ زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ ہوتا اور میں سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ دیتا، میں کہتا جی اماں جان لبیک یا اماں، میں نماز بعد میں پڑھوں گا، پہلے آپ کی سنوں گا۔ ہائے ہائے، جاؤ بکھڑ کی ماں سے پوچھو، اتنے سوراخ ہیں ان کے سینوں میں اولاد کی نافرمانی ہے۔ جاؤ بوڑھے باپ سے پوچھو جو اپنے بچوں سے عزت بچانے کے لیے چھپتا پھر رہا ہے کہ میرا پتر مینو وٹ نہ لگے۔ ایک ذمہ دار میرا پڑوسی کہنے لگا میرا بیٹا آگ میں جل رہا ہو تو میں دعا نہیں کروں گا یا اللہ میرے بیٹے کو بچا لے۔ ہے دیہاتوں میں تو علم نہیں ہوتا، پر شہر بھی آج یہی حال ہے، ماں باپ کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے کاٹ کھائیں گے۔ میرے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہا میرے اللہ کو پتا ہے۔ کہ یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں؟ کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی۔ جب گکھڑ میں ماں ذلیل ہوگی، جب گجرانوالہ وزیر آباد میں سیالکوٹ میں ماں ذلیل ہوگی، جب گجرات میں ماں ذلیل ہوگی تو رب قیامت کو قائم کر دے گا۔ میرے نبی نے کہا جس نے اپنے ماں باپ کو ستایا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ راضی کر لو، ہاں اللہ کی نافرمانی کی بات کرے مت مانو، پر بے ادبی پھر بھی نہیں ہے۔ اخلاق کا جنازہ نکلا ہوا ہے، طلبہ علماء بھی ہیں۔ میں اپنے گاؤں میں تھا، ہمارے پاس ایک چھوٹا سا غریب 2 ایکڑ ٹوٹل اس کی زمین، اس نے خود رمبی چلا اپنے بچے کو پڑھایا، اپنے گھر کو پالا۔ 2 ایکڑ میں کیا بچتا ہے؟ سینکڑوں ایکڑ میں گزارا مشکل ہو رہا ہے۔ تو اس کا بچہ ایک مدرسے سے فارغ التحصیل ہو کر آیا، تو کچھ عرصہ گزرا تو اپنے بیٹوں کو میرے پاس لایا، مجھ سے کہنے لگا میاں صاحب ادھر تو مولوی صاحب تو وہ ہمارا خاندانی ٹائٹل چلتا ہے، کہنے لگا میاں صاحب اے میرا پتر پڑھیا تھا پر کڑیا کوئی نہیں، ان تو پتہ نہیں ماں نال گل کے میں کرن، ان تو پتہ نہیں پیو نال گلے میں پتہ نہیں کی پڑھتے آئے۔ کتنا خوبصورت تجزیہ ایک ان پڑھ آدمی نے کیا، اے میرا پتر پڑھیا تھا پر کڑیا کوئی نہیں، ان ماں پیو نال گل کرن دی تمیز ہی کوئی نہیں۔ ہائے 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 ہائے، کیا کروں؟ اخلاق معاشرت تو نہ کوئی بتاتا، نہ کوئی سنتا، نہ کوئی سناتا ہے۔ مدرسوں میں بھی سارا زور فقہی مسائل پہ لگ جاتا ہے، اخلاق کے ابواب سوتے سوتے پڑھے جاتے ہیں، سوتے سوتے سنے جاتے ہیں، سوتے سوتے سنائے جاتے ہیں۔ کیا خبر اخلاق کس چیز کا نام ہے، درگزر کس چیز کا نام ہے، وسعت صدر کس چیز کا نام ہے۔ مولانا زید الراشدی صاحب اٹھ گئے، میں ان کے سامنے کہنا تھا، وسعت صدر سے ان سارے مولویوں سے کہہ رہا ہوں اپنے بھائی سے سیکھو، کچھ شخص کا قلم کس اعتدال سے چلتا ہے، کس وسعت صدر سے اللہ نے اس کو نوازا ہے۔ پوری دنیا میں شاید انگلیوں پہ گنے جانوں میں سے ایک آدمی زاہد الراشدی ہو کہ جس سے اختلاف کرنے کا سلیقہ ہے۔ ہمارے مولویوں کو اختلاف ہو جائے تو گلے پکڑنے پہ آ جاتے، مارنے پہ آ جاتے کہ جیسے بس ہم ہی صحیح ہیں باقی سارے غلط ہیں۔ میں ان کے قلم کو سلام کرتا ہوں۔
کہ مخالف سے مخالف آدمی ان کی تحریر پڑھے گا تو کہے گا کہ یہ شخص ناصح امین ہے، یہ میری خیر خواہی میں لکھ رہا ہے، یہ میرا دشمن نہیں. اور ہم ایسے لکھتے ہیں جیسے ہم پکے دشمن سے خطاب کر رہے ہیں. سیکھو سیکھو، طلباء بھی ہیں، علماء بھی ہیں، وسعت صدر سیکھو، اخلاق سیکھو، درگزر سیکھو، رائے کے اختلاف کو برداشت کرنا سیکھو. عجب اس شخص کا قلم ہے، عجب قلم ہے. اس امت میں اختلاف باقی رہے گا، کبھی نہیں مٹ سکتا. میرے نبی نے دعا مانگی تھی، یا اللہ ان پر کوئی ظالم آ کے مٹا نہ دے. اللہ نے کہا قبول. یا اللہ ان پر کوئی آسمانی عذاب ایسا نہ آئے کہ انہیں مٹا دے. قبول. یا اللہ ان پر کوئی قحط ایسا نہ آئے کہ مٹا دے. قبول. یا اللہ ان میں اختلاف نہ ہو. تو میرے اللہ نے کہا نہیں میرے حبیب، اختلاف ہوگا. جب یہ چیز ہے کہ یہ ہوگا تو شریعت نے حدود بھی بتائی ہیں، اس کا طریقہ بھی بتایا ہے، اس کا راستہ بھی بتایا ہے. امام شافعی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں آئے اور رفع یدین نہیں کیا. لوگوں نے کہا آپ تو سب سے بڑے دائی ہیں رفع یدین کے، آپ نے کیوں نہیں کیا؟ کہ اس قبر والے کے احترام میں نہیں کیا، کہ یہ اسے کہتا تھا کہ یہ افضل نہیں ہے، چھوڑنا افضل ہے. یہ افضل کا اختلاف ہے، کوئی حلال حرام کا تھوڑا ہی ہے، جائز ناجائز کا تھوڑا ہی ہے. تو شریعت نے امت بنو امت. تم دیکھتے نہیں ہو کہاں ہم پہنچ چکے ہیں. آگ ہی آگ ہے، خون ہی خون ہے. یہ وقت ہے فرقہ واریت میں بٹنے کا، یہ وقت ہے ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنے کا. امت بنو امت بنو امت بنو امت بنو. اختلاف کو برداشت کرو، وسعت صدر پیدا کرو. اخلاق سنو. سارے دین کا خلاصہ میں نے نکالا ہے، پتہ نہیں غلط ہے صحیح ہے، انشاءاللہ صحیح ہوگا. دین عبادت سے شروع ہوتا ہے اور اخلاق پہ جا کے مکمل ہوتا ہے. اور اس کے لیے دو حدیثیں میرے سامنے آئی ہیں، تین. ایک میرے نبی نے کہا دنیا سے جاتے ہوئے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، عبادت اخلاق. اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، اے میری امت غریبوں سے اچھا سلوک کرنا. عبادت اخلاق، عبادت سے شروع ہوتا ہے، اخلاق پر مکمل ہوتا ہے. بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 باتیں، 5 باتیں. اسلام کی بنیاد 5، کلمہ نماز روزہ حج زکات. تو بنیاد ہے، تو بنیاد تو گھر کی ہوتی ہے اور گھر جا کے چھت پہ مکمل ہوتا ہے. تو میں اس کو ڈھونڈتا رہا کہ چھت کہاں سے لاؤں، چھت کہاں سے لاؤں. تو مجھے ایک حدیث ملی، تو مجھے چھت مل گئی. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اے میری امت میں تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. بنیا اسلام کی ابتدا، اتمم اسلام کی انتہا. یہ بنیاد عبادت سے بنتی ہے اور چھت اخلاق سے بنتی ہے. میرے بھائیو اخلاق سیکھو، ماں سے بولنا سیکھو، باپ سے بولنا سیکھو، بیوی سے محبت بھرا بولنا سیکھو. میرے نبی کا کہا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے. اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ. اور پھر عورتوں سے کہا میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں عورت سے کہتا خامن کو سجدہ کرے. ہاں درگزر، معاف کرنا، چھوٹا بن جانا، حسن سلوک. ایک نوجوان آیا کہ حضرت میاں بیوی کا جھگڑا رہتا ہے، کوئی تعویذ دو. میں کہا تعویذ بیوی تے اثر کرتا ہی کوئی نہیں، کتوں دوں. بیوی کو بیوی سے جوڑ بٹھانا ہے تو اخلاق اچھے کرو. اخلاق، زبان کا بول میٹھا بناؤ، زبان کا بول میٹھا بناؤ، تمہارا گھر آباد ہوگا. عورت کو باندھی نہ سمجھو، نوکرانی نہ سمجھو، کسی کی بیٹی ہے. تم نے اپنی بیٹی کو ایک دن روانہ کرنا ہے. یہ یاد رکھو کسی کی بیٹی ایک بول پر تمہارے گھر اپنی عزت لے کر آ گئی ہے. اب تم کہتے ہو یا گھروں پیسے بھی لے آتے، فریج بھی لے آتے، موٹر بھی لے آتے. لعنت، اللہ کی بھی برستی ہوگی اور مخلوق کی بھی برستی ہوگی جو اتنے مقدس رشتے کو پیسوں پہ بیچ دیتے ہیں. تیرے پہ دیتا تو کچھ ہے نہیں، تیرے پہ دیتا تو کوئی ہے نہیں. جس نے تجھے بیٹی دے دی اور تجھے کیا چاہیے؟ زمین. اگر یہ جزا سزا کا جہان ہوتا تو ایسے لوگ زمین میں دھنسا دیے جاتے.
میں نے اسے کہا تو یہ کر، جب گھر جائے تو 2-4 لقمے بیوی کو ہاتھ سے کھلا دینا۔ بیوی کو مسلوں سے نہیں رام کیا جاتا، بیوی کو اخلاق سے رام کیا جاتا ہے۔ کچھ دن گزرے اس کا فون ہے، میں نے ویسے ہی پوچھ لیا وہ میرے والا کام کیا تھا؟ کہنے کا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے کا شرم آتی۔ تو میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کمزور ذات سے لڑتے ہو۔ میں نے کہا جاؤ یہ کام کرو پھر مجھے فون کر کے بتاؤ۔ تھوڑی دیر گزرے اس کا فون ہے، حضرت مولوی صاحب کمال ہوا، کیوں ہوا؟ کہ میں نے اس کے منہ میں نکمہ ڈالا، اس کا منہ کھلا ہی رہے گا، ایسے ہو گیا حیران۔ کہیے تمہیں سبق کس نے پڑھا؟ کہ مولوی طارق جمیل نے کہا اللہ اس کا بھلا کرے، اس کے بچوں کا بھلا کرے جس نے تمہیں انسان بننا سکھایا۔ گھر آباد ہو گیا۔ گزشتہ رات، گزشتہ سے پیوستہ رات مجھے جاپان سے ایک فون آیا، ایک آدمی کو آدھا گھنٹہ بات کی کہ میرا گھر اجڑ گیا ہے، کاش میں نے تیرا بیان 5 سال پہلے سنا ہوتا تو میرا گھر نہ اجڑتا۔ میں بیوی پہ ہاتھ اٹھاتا تھا، میں اسے مارتا تھا، میں اسے گالیاں دیتا تھا۔ وہ جاپان ہے، وہ اپنے بچے بھی لے گئی، خود بھی لے گئی، آج 1 سال ہو گئے، مجھے اس کی کچھ خبر نہیں وہ کہاں چلی گئی۔ مولوی صاحب یہ تمہارا قصور ہے کہ تم دیر سے تم نے مجھ تک اپنی بات کو پہنچایا ہے، یہ تمہارا قصور ہے کہ تم نے دیر کے بعد ہم تک بات کو پہنچایا ہے۔ کاش میں نے یہ بات بیان 5 سال پہلے سنا ہوتا تو میرا گھر نہ اجڑتا۔ میں نے بیوی کو نوکرانی سمجھا، میں نے اسے کسی کی بیٹی نہ سمجھا، کسی کی بہن نہ سمجھا۔ آج میرا سب کچھ اجڑ چکا ہے، میری دنیا تاریک ہو چکی۔ ہاں یہ بڑے دکھی مسائل ہیں جو ممبر سے بیان نہیں ہوتے ہیں، اور یہ گھر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے شیطان روزانہ کچہری لگاتا ہے۔ ہاں بھائی اپنے شیطانوں سے پوچھا کیا 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 کیا؟ کہتا ہے زنا کروایا، شراب پلوائی، مثال دے رہا ہوں، یہ کروایا وہ کروایا۔ آگے شیطان کہتا ہے ما صنعت شیئا ما صنعت کچھ۔ ایک شیطان کھڑا ہو کر کہتا ہے جناب میں نے میاں بیوی کو لڑوایا۔ کہا شاباش پوتر کم تو کر کے اور آ جا۔ اس کو گلے سے لگاتا ہے، اس کو اپنے پاس بٹھاتا ہے، کہتا کام تو کر کے آیا ہے۔ شرابی کی شراب اس کی ذات تک، زانی کا زنا اس کی ذات تک، بے نمازی کی غفلت اس کی ذات تک، میاں بیوی کی لڑائی خاندانوں کو آگ لگا دیتی، نسلیں بگڑ جاتی، اولادیں بھٹکے ہوئے راہی کی طرح ہو جاتی ہیں۔ خاندان کو بچانے کے لیے قرآن نے کتنی آیات اتار دی ہیں۔ یہ زبان کا بول میٹھا کرو، یہ ناگن بھی ہے، پھول بھی ہے، یہ زہر بھی ہے، یہ تریاق بھی ہے، یہ شہد بھی ہے، یہ زہر بھی ہے۔ اگر تم نے اسے میٹھا کر لیا تو دنیا تمہارے قدموں پہ جھکے گی، تم نے اسے زہریلا کر لیا تو تم ماں باپ کو بھی ڈسو گے، اولاد کو بھی ڈسو گے، بیویوں کو بھی برباد کرو گے، اور آگ جہنم بھی تمہارا استقبال کرے گی۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ جہنم میں گرانے والی یہ زبان ہے، یہ آپ نے معاذ بن جبل سے فرمایا معاذ افلا انبئک بملاک الامر کلہ، معاذ تمہیں سارے دین کا بادشاہ بتاؤں؟ اجل یا رسول اللہ۔ تو میرے نبی نے زبان باہر نکالی، مجھے دیکھو، جیسے معصوم بچے کو سمجھایا جاتا ہے معاذ معاذ، جس کے ہاتھ میں قیامت کے دن علماء کا جھنڈا ہوگا، معاذ اسے قابو میں رکھو۔ اور مولوی کو 2 چیزیں قابو میں رکھنے کی ہیں، ایک قلم ایک زبان۔ عوام کے ہاتھ میں قلم کو مولوی